ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں تیمور داس ساروس سے کہتا ہے بورسا کی مدد کی فریاد الخانی سنے گا، محاصرہ ختم ہوگا، تجارتی راستے کھلیں گے، یعنی جب ہم اس میز سے اٹھیں گے تو ساروس بورسا کے اوپر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کا کیا ہوگا، وہ ہٹ جائیں گے۔ ساروس کہتا ہے کہیں وہ سیاہ بادل الخانی کے گرد نہ گھوم رہے ہوں، تو تیمور داس کہتا ہے میں سمجھا نہیں، تو ساروس کہتا ہے عثمان نے تمہاری شہرہ ریشم کا راستہ روک دیا اور خان نے ان ترک سرداروں کا راستہ روک دیا جو چند سونے کے سکے جمع کیے ہیں، فوج تو چھوڑو، تم صرف اس طرح کی میز لگا سکتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے تیمور داس؟ جو تم نے مجھے دیا وہ تحفہ نہیں، مجبوری تھی۔ تیمور داس غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے، بازنطینی اور منگول بھی ہتھیار کھینچ لیتے ہیں۔ سپاہیوں کو روکتے ہوئے تیمور داس کہتا ہے میں کائی قبیلے کو تاریخ سے مٹا دوں گا، اور خان کی شکست، عثمان کی بیماری اور ہمارا اتحاد۔ تو ساروس کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے دیکھو اگر تم ناکام ہوگے تو میں اپنے راستے پر چلوں گا، میں وہ واحد شخص ہوں جس نے اورحان کو شکست دی ہے، میرے کمانڈر فلادیوس کے بدولت میں ان کے قرارگاہ کو تباہ کر کے انہیں دوبارہ شکست دے سکتا ہوں، تمہارے بغیر ان کے لیے مجھے اپنی طاقت دکھاؤ۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں اورحان آگے بڑھتے ہوئے سپاہیوں کے پاس آتا ہے، تو آئیکوت کہتا ہے حضور آپ کا راستہ آسان ہو، انشاءاللہ آپ اپنے نئے فرض میں کامیاب ہوں گے۔ تو اورحان پوچھتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ میرا فریضہ کیا ہے آئیکوت؟ تو آئیکوت کہتا ہے حضور اگر آپ کا کوئی فریضہ نہ بھی ہو تو بھی آپ ہمارے لیے سب سے اسی لمحے شاہنشاہ کے ساتھ وہاں پہنچنے والا علاؤالدین کہتا ہے فرائض عہدوں کا تعین نہیں کرتے آئیکوت، اورحان صاحب ہمیشہ اورحان صاحب ہی رہیں گے۔ یہ سن کر اورحان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شاہنشاہ اورحان سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں اورحان صاحب؟ اورحان کہتا ہے میں اور میرے سپاہی برسوں سے لڑتے آ رہے ہیں، میں ان سے معافی مانگنے کا مستحق ہوں، ہے نا علاؤالدین؟ علاؤالدین کہتا ہے ضرور حق ہے بھائی۔ شاہنشاہ کہتا ہے اب ہم بھی حق حلال کرتے ہیں۔ تو اورحان کہتا ہے آپ نے جرگے میں ادا کر دیا ہے اور میرے لیے دعا کی میں نے سنا۔ شاہنشاہ کہتا ہے دعا تمہارے بابا کرتے ہیں، ہم صرف آمین کہہ سکتے ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے کیا بابا کو نہیں جانتے بھائی؟ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے لیکن یہ فیصلہ آپ کی فتوحات پر کبھی سایہ نہیں پڑے گا۔ شاہنشاہ کہتا ہے اب سے آپ کا سایہ بورسا پر بھی نہیں پڑنا چاہیے، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ تو اورحان کہتا ہے فکر نہ کرے شاہنشاہ صاحب، اب سے بورسا تمہارا، پہاڑ اور وادیاں ہماری ہوں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان آگے بڑھتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، جرکتائی ہرستوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ علاؤالدین اورحان سے کہتا ہے بھائی بے شک ہم مختلف سمتوں میں جائیں، بابا کے کھولے ہوئے راستے نصیب ہوں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے ایک ہی راستے پر ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بہتر ہے بھائی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان جرکتائے اور سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ ایک جانب کھڑا درسن اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین خیمے میں عثمان صاحب کے پاس موجود ہوتی ہیں، جبکہ غدار طبیب دستانے اتارتے ہوئے کہتا ہے وہ دوائیں دینا جاری رکھیں جو میں نے پہلے تیار کی تھی ملعون خاتون۔ ملعون خاتون پوچھتی ہیں کیا کوئی نئی دوا تیار نہیں کریں گے؟ تو طبیب کہتا ہے نہیں ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیلوفر آگے بڑھتے ہوئے پوچھتی ہے کیا مطلب کی ضرورت نہیں ہے؟ بابا صحت یاب ہو رہے تھے، وہ اچانک سے اس طرح کمزور کیوں ہو گئے؟ طبیب کہتا ہے فکر نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، یہ بیماری ایسی ہی ہے، مضبوط ہوتے ہیں اور پھر یہ کمزور کر دیتی ہے۔ نیلوفر کہتی ہے لیکن آپ پہلے ایسا نہیں کہتے تھے، کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ ہمیں بتانے میں ہچکچا رہے ہیں؟ طبیب کہتا ہے نیلوفر خاتون اس بیماری کے لیے اچھے آرام کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے حضور کبھی آرام نہیں کرتے، تھک گئے ہیں۔ نیلوفر کہتی ہے یہ صرف تھکن نہیں ہے۔ تو ملعون خاتون اٹھتے ہوئے کہتی ہیں نیلوفر ٹھیک ہے، حکیم آفندی اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملعون خاتون حکیم کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ حلیمہ اٹھتی ہے اور نیلوفر سے پوچھتی ہے بھابھی خیر ہے؟ آپ اس آدمی سے ایسے بات کر رہی تھیں جیسے آپ ان سے پوچھ تاچھ کر رہی ہوں۔ نیلوفر کہتی ہے تمہارا بھائی بابا کو تیمور داس سے ملنے کے وقت طبیعت کا خراب ہو جانا اسے اچھا نہیں لگا۔ حلیمہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا انہوں نے بابا کو اس لیے بیمار کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس سے ملنے کے لیے جائیں؟ نیلوفر کہتی ہے صبح ٹھیک تھے، جو ہوا اچانک ہوا، اب علاؤالدین اور شاہنشاہ اس سے ملاقات میں جائیں گے، بابا کے قریب ہونے والا واحد شخص طبیب ہے، ہم اس کا پیچھا کریں گے، انشاءاللہ اورحان غلط ہوگا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرارگاہ میں اوچی صدران کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے اورحان جرکتائے اور سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ اورحان کو دیکھتے ساتھ ہی اوچی اور دو سرداروں کو بہت غصہ آتا ہے۔ اورحان گھوڑے سے اترتا ہی ہے کہ اوچی پوچھتا ہے اورحان صاحب خیر تو ہے؟ کیا حضور نے آپ کو فریضے سے برطرف نہیں کیا؟ دوسرا کہتا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کماندار شاہنشاہ صاحب کہاں ہیں؟ تو جرکتائے کہتا ہے تمہارا کماندار شاہنشاہ صاحب عثمان صاحب کے دیے ہوئے فریضے پر گیا ہے اور ان کی جگہ مجھے یہ فریضہ ملا ہے کہ میں ان کی کمانداری کروں، اور اورحان صاحب سپاہیوں کو الوداع کہنے اور ان سے معافی مانگنے کے لیے یہاں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان کے وہاں موجود سپاہی اس سے کہتے ہیں ہمارے تمام حقوق آپ کے لیے حلال ہیں میرے حضور۔ تو جرکتائے مزید کہتا ہے جو کہ اورحان صاحب یہاں آ گئے ہیں تو ان کے سپاہیوں کو لوٹنے تک وہ خیمے میں میرے مہمان ہیں، چلے اورحان صاحب تشریف لائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان خیمے کی جانب بڑھتا ہے۔ اوچی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اسی لمحے بالابان اور دمرل بھی
بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اوچی کہتا ہے اس کے سپاہی بھی آ گئے ہیں، اب اگر اس نے ٹھہرنے کی کوشش کی تو ہم اسے راستہ دکھائیں گے۔ بالابان اور دمرل خیمے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اوچی خیمے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے وہ اب خیمے میں ہیں لیکن خیمہ اس کا نہیں ہے۔ اندر خیمے میں اورخان جرکتائے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بالابان اس سے کہتا ہے حضور کیا ہو رہا ہے؟ جو کچھ ہم نے سنا تو جرکتائے کہتا ہے بالابان اورخان صاحب کی اب زیادہ اہم ذمہ داری ہے۔ اورخان کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، ہم ورثہ میں داخل ہوں گے، بران صاحب کو لے کر نکلیں گے۔ جرکتائے صاحب رات کو شہر کے وسیل پر جا کر بران صاحب کے بدلے ساروس کو 10 قیدی پیش کریں گے۔ بالابان ایک دم سے کہتا ہے حضور وہ بران کو نہیں دیں گے، بران صاحب عثمان صاحب کے خاص آدمی ہیں، وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو جانا چاہتے ہیں جانے کی کوشش کریں گے۔ جرکتائے کہتا ہے میں نے بھی اورخان صاحب کو یہی کہا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اشارہ کروں گا، گویا وہ نہیں مانیں گے، سودے بازی ہوگی، شدت اختیار ہو جائے گی، اور جب ان کی توجہ مجھ پر ہوگی تو اورخان کہتا ہے اس وقت ہم چاروں قلعے میں گھس جائیں گے۔ خلیل کہتا ہے ہم پہاڑ کی طرف سے بورسا میں داخل ہوں گے، وہ بے خبر رہیں گے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ جب اورخان صاحب نے بران صاحب کو بھیجا تھا تو مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ اورخان کہتا ہے میں نے بران صاحب کو اس مشکل صورتحال میں ڈالا، یا تو میں انہیں واپس نکالوں گا یا میں خود وہاں مر جاؤں گا۔ ادھر علاؤالدین دستاویزات دیکھتے ہوئے گونجا سے کہتا ہے ہمارے لیے محاصرہ بہت مشکل ہو گیا ہے، گونجا خزانے کی حالت اچھی نہیں ہے، ہمارے پاس اب جلد سے جلد بورسا کو فتح کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا۔ گونجا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے علاؤالدین تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن شاہنشاہ صاحب اب سے تمہارے ماتحت ہوں گے۔ علاؤالدین پوچھتا ہے تم کیا کہنا چاہ رہی ہو گونجا؟ تو گونجا کہتی ہے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اگر اورخان یہاں ہوتا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو سکتا تھا، جبکہ بابا کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو کہ انہوں نے یہ فریضہ تمہیں سونپا، تم اور شاہنشاہ صاحب ہماری ریاست کو مضبوط کرو گے اور بورسا کو فتح کرو گے انشاءاللہ۔ ملعون خاتون اور حلیمہ کو تھوڑا سا مسئلہ ہے، خبر ملنے پر کاش تم دیکھ سکتے کہ وہ کتنے غصے میں تھیں۔ علاؤالدین کون جانے کہ انہوں نے جرگے میں کیا کیا کہا۔ علاؤالدین کہتا ہے وہ ایسے سوچ رہی ہیں جیسے میں اپنے بھائی سے کچھ چھین رہا ہوں۔ اللہ میرا شاہد ہے خاتون، میرا واحد مقصد ریاست کی بقا ہے۔ رات کے وقت جرکتائے سپاہیوں کے ساتھ بورسا کے باہر پہنچتا ہے، انہیں آتا ہوا دیکھ کر بلندی پر کھڑا سپاہی کہتا ہے جناب وہ آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلادیوس سامنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں آئے ہو، کیا بورسا میں مرنے کا ارادہ ہے؟ تو جرکتائے کہتا ہے بات کرنے اور اتفاق کرنے کے لیے، بوران مجھے دے دو، میں اس کے بدلے تمہارے 10 سپاہیوں کو تمہارے حوالے کروں گا۔ فلادیوس کہتا ہے جب بوران بولے گا تو میں بالکل اسے تمہیں واپس کر دوں گا، میرا مطلب ہے کہ اس کی لاش۔ دوسری طرف اورخان اپنے سپاہیوں کے ساتھ چپکے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہاڑی پر جا پہنچتے ہیں جہاں سے انہیں بورسا میں داخل ہونا ہے۔ ادھر جرکتائے فلادیوس سے کہتا ہے بوران کو اپنے پاس رکھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم اس سے بات کرنے کے قابل نہیں ہوگے، وہ بات بھی نہیں کرے گا۔ فلادیوس کہتا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں بوران کو گرفتار رکھ کے تمہیں تکلیف تو پہنچا سکتا ہوں۔ تمہارے عثمان صاحب نے اس بارے میں کیا کہا؟ جرکتائے کہتا ہے مختصر بات کرتا ہوں، بوران کو ہمارے حوالے کرو گے یا نہیں؟ فلادیوس ہنسنے لگ جاتا ہے۔ ادھر اورخان اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسی کا استعمال کرتے ہوئے بورسا کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ادھر فلادیوس جرکتائے سے کہتا ہے تم نے میرے بھائی کو مارا، میں تم سے ضرور انتقام لوں گا، لیکن میرے سپاہی میرے لیے قیمتی ہیں، بوران کے لیے صرف 10 سپاہی بہت تھوڑے ہیں۔ جرکتائے کہتا ہے کیا تم کتنے چاہتے ہو؟ تو فلادیوس کہتا ہے 20، بوران کے بدلے 20 سپاہی۔ یہ سن کر جرکتائے کہتا ہے 20 سپاہی؟ اورخان اور اس کے ساتھیوں کی دیواروں پر چڑھنے کی پیشک جاری ہوتی ہے۔ ادھر جرکتائے فلادیوس کو لٹکا رہا ہوتا ہے تو فلادیوس کہتا ہے میرے صبر کی حد ہے، جرکتائے جو کہنا ہے جلدی کہو۔ تو جرکتائے آہستگی سے کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اورخان صاحب اندر چلے گئے ہوں گے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے اتفاق کیا، بوران صاحب کو تیار کرو اور میں کل تمہارے 20 سپاہیوں کے ساتھ آؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی جرکتائے پلٹ جاتا ہے اور کمانڈر فلادیوس سے کہتا ہے جناب بوران ایک اہم قیدی ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اس سے جان سکتے ہیں۔ تو فلادیوس کہتا ہے کس نے کہا کہ میں اسے دے دوں گا؟ ادھر کافی دیر کی کوشش کرنے کے بعد اورخان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بورسا میں داخل ہو جاتا ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے بورسا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے بورسا میرے بابا کا خواب ہے اور میری ملت کا مستقبل کا میرا مقدر، میں تمہیں ایک دن ضرور لے لوں گا، ان دیواروں سے چڑھ کر نہیں بلکہ وہ دن قریب ہے جب میں فخر سے تمہارے دروازے سے داخل ہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب اندھیرے میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور محتاط انداز میں وہاں کھڑے دونوں فوجیوں کو مار ڈالتے ہیں، پھر ان کی لاشوں کو ٹھکانے لگاتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ سپاہیوں کو دیکھ کر کارا خلیل کہتا ہے میرے حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کسی چیز کے پیچھے ہیں۔ تو اورخان کہتا ہے ہم جان لیں گے، آؤ پہلے بوران صاحب کو بچائیں۔ کئی قبیلے میں ملعون خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں ان کا بخار کم نہیں ہو رہا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے میرے بابا ہماری دعاؤں سے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر حکیم سے پوچھتا
پوچھتا ہے مجھے بتائیں حکیم صاحب کیا میری غیر موجودگی میں بیماری شدت اختیار کر گئی ہے؟ تو حکیم کہتا ہے ان کا درجہ حرارت وقتاً فوقتاً بڑھتا رہتا ہے جیسا کہ آپ نے ہدایت کی تھی، میں نے ان کے درد کو کم کرنے کے لیے آپ کے بتائی ہوئی دوائیاں دی ہیں۔ علاؤالدین کہتا ہے جو پھول میں نے مرہم میں شامل کرنے کے لیے دیا تھا اس کی مقدار 3 گنا بڑھا دو، میں واپس آتے ہی بابا کا خود خیال رکھوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی حکیم چلا جاتا ہے اور علاؤالدین عثمان صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے میرے لیے میرے بابا کو اس طرح سے چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہے۔ تو ملعون خاتون اس سے کہتی ہیں میں ان کے ساتھ ہوں، تم اور تمہارا بھائی ریاست کی قیادت کے ذمہ دار ہو، یہ تمہارے بابا کو سب سے زیادہ خوش کرتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے پانی اور سرکہ باقاعدگی سے تبدیل کرتے رہیے گا۔ ملعون خاتون کہتی ہیں تیمور شاہ نامی اس بدماش کی چالوں سے محتاط رہنا۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤالدین چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ اگر ذرا بھی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہو تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔